اور شاید کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بار کی عید اتنی مختلف ہوگی، اتنی سادہ ہوگی۔ تمام تر عیدگاہیں خالی رہیں گی۔ ملک بھر میں ہر عیدگاہ کا منظر کم و بیش کچھ ایسا ہی نظر آیا۔ کانپور کی بڑی عیدگاہ کا جائزہ لیا ہمارے ساتھی سندیپ سویتا نے۔ موجود ہیں کانپور کی بڑی عیدگاہ پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح سے روڈوں پر سناٹا ہے۔ یہ وہی عیدگاہ کی سڑک ہے جہاں پر کانپور میں تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ لوگ نماز پڑھتے تھے، اور یہاں پر پوری یہ جو سڑک ہے وہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اندر عیدگاہ کے اندر بھی نمازی نماز پڑھتے تھے۔ تقریباً ایک ساتھ یہاں پر 3.5 لاکھ لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن کورونا مہاماری کے چلتے جس طرح سے شہر قاضی اور علماء نے اپیل کی کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اور دعا کریں، اس کا اثر یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سڑکیں پوری طرح خالی ہیں، کوئی بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز ادا کی، لیکن کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جس طرح سے اپیل کی شہر قاضی اور علماء نے کہ نماز گھروں میں پڑھیں، تو کس طرح سے اثر رہا، آج کیا دیکھنے کو ملا؟ یہ بہت اچھا رہا۔ شہر قاضی کا ایک بہت اچھا نرنے تھا جس کا ہم سبھی مسلمانوں نے پالن کیا، اور سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے اس وقت۔ یہ ہارڈ ٹائم ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے اس میں اپنے آپ کو سیو کر کے رکھنا ہے، اور یہ کچھ دن کی بات ہے، آگے سب صحیح ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھا قدم تھا، اور شاشن پرشاشن کا بھی بہت اچھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اچھی بری باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ان میں نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ بہت اچھا قدم تھا۔ ہر آدمی نے نماز پڑھی ہے اپنے گھر پہ، اور گھروں کو مسجد بنا لیا۔ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، تھینک یو۔ جس طرح سے یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے، اگر کورونا مہاماری سے بچنا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے۔ اس طرح سے شہر قاضی نے اعلان کیا، لوگوں نے اس کا پالن کیا۔ کانپور سے سندیپ سویتا، نیوز 18 اردو۔ اسی طرح مالیگاؤں میں بھی سادگی اور پرامن طریقے سے عید الفطر کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ تقریباً 100 سے بھی زائد برس کی وہ عید الفطر کی خاص روایتیں اس سال کورونا کی وجہ سے ٹوٹ کر رہ گئیں۔ شہر بھر میں امت مسلمہ نے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کی۔ سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کے اصول کا خاص خیال رکھتے ہوئے فرزندان توحید نے فون پر ہی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ عیدگاہوں اور مساجد کے اطراف پولیس اہلکار بھی تعینات رہے۔ آج کا یہ عید کا تہوار ہر سال کی طرح تو منایا نہیں گیا، اس میں کچھ بدلاؤ بھی کیے گئے، جس میں پولیس پرشاسن، ضلع پرشاسن کی اور سے سب کو یہ آہوان کیا گیا تھا، کرونا کووڈ-19 یہ جو بیماری ہے اس کے لیے کہیں پہ بھی باہر نکل کے نماز پٹھن نہ کیا جائے، نماز ادا نہ کی جائے۔ اس حساب سے پولیس پرشاسن کی طرف سے شانتتا سمیتی، محلہ سمیتی، سدبھاونا سمیتی کی میٹنگز لی گئی، جس میں لوگوں نے بہت اچھا سہکاریہ کیا۔ اپنے شہر کے جتنے تمام ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی، اس کا بھی کافی حد تک ہمیں فائدہ ہوا۔ ملک کے دیگر مقامات کی طرح بنگلورو میں بھی مسلمانوں نے گھروں میں ہی رہ کر عید منائی۔ کرناٹک کے امیر شریعت اور حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ بنگلورو میں ہمارے نمائندے رؤف ہلور نے شہر کے قدوس صاحب عیدگاہ کا جائزہ لیا۔ کورونا وائرس کی وبا اور لاک ڈاؤن کے درمیان شہر گلستان بنگلورو میں پرامن طریقے سے، پرسکون طریقے سے عید الفطر منائی گئی ہے۔ لوگوں نے گھروں میں ہی رہ کر عبادتیں کی ہیں، نمازیں ادا کی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قدوس صاحب عیدگاہ کا ایک منظر۔ یہ عیدگاہ شہر کا مرکزی عیدگاہ ہے، لیکن آج اس عیدگاہ کو کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بند رکھا گیا۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ عید کی نماز ادا کرتے تھے، لیکن آج یہ پورا عیدگاہ خالی خالی دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر نہ کسی کو آنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی آ کر اجتماعی طور پر عبادت کر سکتا ہے۔ بس عیدگاہ میں رہنے والے، مسجد میں رہنے والے 5 افراد نے یہاں پر آج عید کی نماز ادا کی ہے، جیسا کہ ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی اور ریاست کرناٹک کے تمام بڑے علماء کرام نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ لیا تھا، یہ ہدایت جاری کی تھی کہ عید الفطر کی نماز لوگ گھروں میں ہی رہ کر عید منائیں گے، گھروں میں ہی رہ کر نفل نمازیں پڑھیں گے۔ اگر کہیں کہیں اجتماع ہو، گھروں میں 3-4 افراد، 4-5 افراد اگر مل کر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ طریقہ جانتے ہیں تو وہ نماز
पढ़ सकते हैं। आज ईद के दिन ईदगाहों में नमाज़ें अदा नहीं की गई हैं लोगों की जानिब से, और सबों ने मिलकर जो है हंसी खुशी के साथ ईद अपने घरों में मनाई है। और इस पूरी दुनिया को उलमाए कराम ने ये पैगाम दिया है कि ये कोरोना वायरस की वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया में खुशहाली, अमन, इत्तेहाद बरकरार रहे, जैसे ज़िंदगी पहले जैसी ज़िंदगी दोबारा लौट आए। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। और इसी तरह नांदेड़ में भी ईद उल फित्र निहायत सादगी के साथ मनाई जा रही है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मजहबी इबादतगाहों पर जमा होने पर पाबंदी आयद की गई थी। लोगों को ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करने की हिदायत दी गई थी। इसी तर्ज पर नांदेड़ में भी लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज ईद अदा की। ईदगाहों पर नमाज का इत्माम नहीं किया गया। मसाजिद में सिर्फ 5 लोगों ने ही ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज की अदायगी के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने और गले मिलने की जो तहजीब है, जो रिवायत है, वो भी कोरोना की वजह से नज़र नहीं आई, बल्कि लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन पर ही मुबारकबाद दी। नमाज के इख्तिताम पर मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा और कोरोना से निजात के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं भी की गई। सिक्योरिटी के भी इस मौके पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। कोरोना वायरस की वजह से इस साल ईद का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो नज़ारे जो ईदगाह में और मस्जिदों में नज़र आते थे, कसीर तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग मस्जिदों में और ईदगाहों में पहुंचकर ईद की नमाज़ अदा करते थे, इस साल वो नज़ारे देखने को नहीं मिल रहे हैं। बल्कि इसके मुकाबले में इस साल ऐसा हुआ है कि लोग इनफरादी तौर पर अपने अपने घरों में अपने अपने रिश्तेदारों के साथ इनफरादी तौर पर और बहुत मुख्तसर सी तादाद लेकर लोग ईद की नमाज़ अदा कर रहे हैं। चूँकि ये कहा गया था कि समाजी दूरी बनाए रखना है, लोगों को बड़ी तादाद में एक जगह नहीं आना है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। यही चीज़ पर अमल करते हुए हम देखते हैं कि किस तरह से नमाज़ें अदा की जा रही है। नांदेड़ में हम यहाँ मौजूद हैं, हमने अभी देखा किस तरह यहाँ पर एक ईद की नमाज़ अदा की गई। मुख्तसर सी तादाद में लोगों ने यहाँ ईद की नमाज़ अदा की। तो यही माहौल पूरे मुल्क में और पूरी रियासत में हमको देखने को मिल रहा है। इस साल जो ईद की रौनक है वो काफ़ी फीकी फीकी है, लेकिन चूँकि मुकाबला कोरोना वायरस से है, इसलिए लोग इस बात के लिए आमादा है कि हम ईद की खुशियों को बहुत मुख्तसर अंदाज में सही मनाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस को फैलने से हम किसी भी तरह रोकेंगे। मैं ज़मीर अहमद ख़ान, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से।